جب بھی کوئی فقیر ہمارے دروازے پر آتا تو اماں اپنے حصے کی روٹی اسے دے دیتی تھی، جبکہ بدلے میں وہ فقیر ہمیشہ انہیں یہی دعا دیتا تھا کہ اللہ تجھے ایک ایسا بیٹا دے جو تجھے کما کما کر کھلائے۔ مجھے ان کی یہ بات سن کر ہنسی آتی تھی، کیونکہ اماں کو بیوہ ہوئے پورے 7 سال ہو چکے تھے، لیکن اس فقیر کی دعا سن کر اماں کے چہرے پر عجیب سی خوشی آ جاتی تھی، اور وہ روز الٹرا ساؤنڈ بھی کروایا کرتی تھی۔ ایک رات پڑوسن کی طبیعت اچانک بگڑ گئی تو اماں اسے دیکھنے چلی گئی اور میں اماں کے بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ شاید یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، کیونکہ اچانک اماں سمجھ کر کسی نے آج پھر صبح سویرے وہی فقیر گلی میں صدا لگانے لگا جو ہر روز اسی وقت پر ہی آ کر پورے محلے سے مانگا کرتا تھا۔ مجھے اس کے آنے سے سخت کوفت ہوتی تھی، کیونکہ اس کے آتے ہی میری اماں اپنے حصے کی روٹی جا کر اسے دے آتی تھی اور خود بھوکی رہ جاتی تھی۔ پہلے ہی ابا کے جانے کے بعد ہم بڑی مشکل سے 2 وقت کی روٹی کھاتے تھے، اور اس میں سے بھی اماں اپنی روٹی فقیر کو دے دیتی تھی۔ اس فقیر کا حلیہ بہت عجیب تھا، ہاتھوں میں موٹے موٹے کڑے، گلے میں کئی مالائیں اور آنکھوں میں بھر بھر کر سرما لگا ہوتا تھا، جس سے وہ مزید پرسرار لگتا تھا۔ پورا محلہ اس فقیر کی بڑی عزت کرتا تھا، کیونکہ سب کا ماننا تھا کہ اس کی دعا میں بہت اثر ہے۔ یہی وہ بات تھی جو مجھے پسند نہیں تھی، کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ یہ سب ڈرامہ ہے۔ جب بھی اماں اسے روٹی دیتی، وہ فقیر بدلے میں کہتا، تجھے اللہ بیٹا دے گا جو تجھے کما کما کر کھلائے گا اور تیرے دن بدل جائیں گے۔ مگر مجھے اس کی دعا پر یقین نہیں تھا، کیونکہ ابا کو دنیا سے گئے ہوئے پورے 7 سال ہو چکے تھے اور ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ میرا نام رمشا ہے۔ میرے ماں باپ کے سوا میرا دنیا میں کوئی نہیں تھا، نہ کوئی بہن، نہ کوئی رشتہ دار۔ محلے میں بس 2-3 سہیلیاں تھیں جو کبھی کبھار مجھے پیار سے ارشی کہہ کر بلاتی تھی۔ جب میں اسکول میں جانے لگی تو اپنی فرینڈز کو ان کے رشتہ داروں کے گھروں میں آتے جاتے دیکھ کر میرا دل بہت اداس ہو جاتا تھا۔ میں اماں سے پوچھتی کہ ہمارا کوئی کیوں نہیں، تو وہ کہتی تھی کہ میرا کوئی بہن بھائی نہیں اور تیرے باپ کے رشتہ دار ہم سے ناراض ہیں۔ جب میں تھوڑی بڑی ہوئی تو پتہ چلا کہ اماں ابا نے پسند کی شادی کی تھی، اسی وجہ سے ان کے گھر والے ان سے ناراض ہو گئے تھے۔ میرا باپ ایک مزدور آدمی تھا جو دن رات محنت کرتا اور شام کو ہمارے لیے کھانا لاتا تھا۔ اماں کو پیروں فقیروں پر بہت یقین تھا۔ ہر جمعرات وہ کسی نہ کسی پیر کے پاس جا کر دعائیں کرواتی تھی۔ وہ کہتی تھی، پیر صاحب نے کہا ہے کہ اگلے سال ہمارے حالات بدل جائیں گے اور ہمیں کوئی بڑی خوشی ملے گی۔ میں ہنستے ہوئے کہتی، اماں مجھے تو بہن یا بھائی کی خوشی چاہیے۔ میرا بہت دل چاہتا تھا کہ میرا کوئی چھوٹا بہن بھائی ہو جس کے ساتھ میں کھیلوں۔ اماں کو بھی بیٹے کی بڑی آرزو تھی۔ اس وقت میری عمر 8 سال تھی اور اماں کی بات نے میرے دل میں ایک امید پیدا کر دی تھی۔ مگر اگلے سال خوشی کے بجائے وہ سانحہ ہو گیا جس کا ہم نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ ابا روز کی طرح کام کے لیے گھر سے نکلے، مگر شام کو وہ واپس نہ آئے، وہ چارپائی پر لوٹائے گئے۔ مجھے اس وقت زیادہ سمجھ نہیں تھی، بس اتنا معلوم تھا کہ ابا مر گئے ہیں۔ حیرت تو مجھے اماں پر ہوئی، جو اتنی بڑی خبر سن کر بھی پرسکون بیٹھی رہی اور مجھے ابا کا چہرہ دیکھنے تک نہ دیا۔ محلے والے کہنے لگے، بیچاری اتنی سی عمر میں بیوہ ہو گئی ہے۔ بیچاری کی عمر ہی کیا تھی۔ ابا کے جنازے پر میں نے پہلی بار اپنے گھر میں اتنے زیادہ لوگوں کا رش دیکھا تھا۔ کسی کے منہ سے سنا کہ میرے تایا اور چچا بھی آئے تھے، مگر انہوں نے صرف اپنے بھائی کے جنازے میں شرکت کی اور بنا کچھ کہے چلے گئے۔ نہ انہوں نے مجھے دیکھا، نہ ہی کوئی پیار دلاسا دیا۔ میری ماں بالکل خاموش بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں سے ایک بھی آنسو نہیں بہا۔ جب ابا کی تدفین ہو گئی
تو اماں نے وہ محلہ ہی چھوڑ دیا۔ ابا کے جانے کے بعد اماں کا زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزرنے لگا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ دن بھر کہاں جاتی ہیں۔ شام کو گھر آتی تو ہم دونوں کے لیے کھانا لاتی تھی۔ میں جب پوچھتی تو اماں آپ سارا دن کہاں رہتی ہو، تو وہ ہمیشہ اطمینان سے کہتی کام کرنے جاتی ہوں۔ جیسے جیسے میں بڑی ہو رہی تھی، محلے کی عورتوں کی باتیں میرے کانوں تک پہنچنے لگی تھی، جو اماں کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرتی تھی۔ مجھے بہت برا لگتا تھا۔ میں اماں سے پوچھتی تو وہ کہتی لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دیا کرو۔ ایک دن جب میں اسکول جا رہی تھی تو میں نے راستے میں اماں کو دیکھا۔ وہ بڑی سی کوٹھی کے اندر جا رہی تھی۔ مجھے تجسس ہوا، اس لیے میں اماں کو آواز دی اور ان کے پیچھے اندر چلی گئی۔ وہ گھر بہت خوبصورت تھا۔ میں ابھی دروازے کے قریب ہی پہنچی تھی کہ اچانک ایک کمرے سے اماں باہر نکلی۔ مجھے اندر دیکھ کر ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ انہوں نے فوراً میرا ہاتھ پکڑا اور غصے سے مجھے کھینچتے ہوئے گھر سے باہر لے آئی۔ پھر سخت لہجے میں بولی، تو اندر کیسے آئی؟ میرا پیچھا کر رہی تھی۔ میں روتے ہوئے بولی، اماں میں تو اسکول سے آ رہی تھی، راستے میں آپ کو دیکھا تو آواز دی، مگر آپ نے سنی نہیں تو پیچھے آ گئی۔ اماں نے سختی سے کہا، خبردار، آج کے بعد اگر مجھے راستے میں کہیں دیکھ بھی لیا تو آواز نہ دینا، میرے پیچھے نہ آنا۔ وہ میرا گھر نہیں، میرے مالکوں کا گھر ہے، میں وہاں کام کرنے جاتی ہوں، اور آج کے بعد اس راستے سے اسکول مت جانا۔ میں روتی ہوئی گھر واپس آ گئی۔ اس وقت میری عمر 13 سال تھی، مگر اماں ابھی بھی مجھے ایک بچی سمجھتی تھی۔ اگلے 2 سالوں میں میری جسامت تیزی سے بدل گئی۔ 15 سال کی عمر میں میرا قد اماں جتنا ہو گیا تھا، اس لیے اب میں گھر سے کم ہی نکلتی تھی۔ اس دوران اس فقیر کی ہماری گلی میں آمد میں نے خود نوٹس کی تھی۔ ایک دن میں اور اماں بازار سے واپس آ رہی تھی کہ وہی فقیر راستے میں کھڑا کچھ کھانے کو مانگنے لگا۔ اماں نے جتنے پیسے ہاتھ میں تھے سب اسے دے دیے۔ بدلے میں اس فقیر نے اماں کو دعا دی، اللہ تجھے بیٹا دے جو تجھے کما کر کھلائے۔ یہ سن کر میں ہنس پڑی، مگر اماں کے چہرے پر ایسی خوشی تھی جیسے انہیں دنیا بھر کی نعمتیں مل گئی ہوں۔ جیسے ہی اس فقیر کو پتہ چلا کہ بیٹے کی دعا پر خوش ہو کر اس عورت نے اسے پیسے دے دیے ہیں، وہ روز ہماری گلی میں آنے لگا، آتا اور صدا لگاتا۔ اماں بھاگ کر جاتی اور اپنے حصے کی روٹی اسے دے دیتی۔ میں اماں سے کہتی، اماں تم بیوہ ہو، ابا کو مرے 7 دن نہیں بلکہ 7 سال گزر چکے ہیں، تمہیں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر اماں تو جیسے روز اسی دعا کے انتظار میں رہتی تھی۔ میں نے میٹرک کے بعد ایک ہسپتال میں نوکری کر لی تاکہ اماں کو کام کاج سے روک سکوں۔ ایک دن ہسپتال میں نے اماں کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ وہ یہاں کیوں آئی تھی، تو ڈاکٹر نے کہا یہ عورت الٹرا ساؤنڈ کے لیے آئی تھی۔ یہ سن کر میں صدمے میں آ گئی۔ دل چاہا کہ اپنا سر دیوار سے مار لوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اماں کو کیا ہو گیا ہے، وہ کیوں ایسی حرکتیں کر رہی ہیں۔ گھر میں وہ اپنا کمرہ ہر وقت بند رکھتی تھی، مجھے بھی اندر نہیں آنے دیتی تھی۔ اگر میں کچھ پوچھتی تو الٹا ڈانٹ دیتی تھی۔ جب بھی فقیر آتا وہ بھاگی بھاگی اس کے پیچھے جاتی اور اس کی بیٹے والی دعا پر یوں خوش ہوتی جیسے واقعہ ہی وہ دعا پوری ہونے والی ہو۔ لیکن اب تو بات حد سے نکل چکی تھی۔ ہسپتال آ کر الٹرا ساؤنڈ کروانے کا کیا مطلب تھا؟ میرے دل میں عجیب سا وہم آیا کہ کہیں اماں واقعہ ہی میں نے توبہ کی اور خود کو جھڑکا کہ نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں۔ بیٹا تو تبھی پیدا ہوگا نا جب شادی ہوئی ہو، اور اگر اماں چاہتی تو کھل کر شادی کر لیتی، میں نے کب منع کیا تھا؟ مگر وہ روز ہسپتال آ جاتی، روز الٹرا ساؤنڈ کرواتی۔ میں شرمندگی کے مارے کسی کو بتاتی بھی نہیں تھی کہ یہ میری ماں ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اماں آخر چاہتی کیا ہیں۔ ڈاکٹرز بھی ان پر ہنستی تھی کہ عجیب عورت ہے، روز الٹرا ساؤنڈ کروانے آ جاتی ہے۔ میں نے طے کر لیا کہ اب اماں سے صاف بات کرنی ہی پڑے گی۔
شام کو گھر جا کر میں نے ان کے کمرے کے دروازے پر دستک دی اور کہا اماں مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اماں نے دروازہ کھولنے کی بجائے اندر سے آواز دی، ابھی جا کر لیٹ جاؤ، صبح بات کریں گے۔ میں نے کہا اماں دروازہ کھولو، صرف 2 منٹ کی بات ہے۔ اماں نے دروازے سے سر نکالا اور پوچھا ہاں بولو کیا بات کرنی ہے۔ میں نے کہا اماں کیا کمرے میں کوئی ہے؟ میرے اس سوال پر اماں کے چہرے کی رنگت بدل گئی، یا شاید مجھے ایسا لگا۔ وہ جلدی سے بولی نہیں تو کمرے میں کون ہوگا؟ آؤ اندر آ کر بیٹھ کر بات کرو۔ میں اندر آ گئی، ہر طرف دیکھا مگر کوئی نہ تھا۔ میں نے سکون کا سانس لیا اور پوچھا اماں جب فقیر روز بیٹے کی دعا دیتا ہے تو تم اسے بتاتی کیوں نہیں کہ تم بیوہ ہو؟ اماں کچھ دیر خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی وہ بیچارہ دعا دیتا ہے، دینے دو، تمہارا کیا جاتا ہے؟ میں نے ایک اگلا سوال کیا، اماں تو مجھے اپنے کمرے میں کیوں نہیں آنے دیتی؟ اماں بولی ابھی تو آئی ہو میرے کمرے میں نے کب تمہیں منع کیا ہے؟ ان کے پاس جیسے ہر بات کا جواب تھا، لیکن میں نے وہ سوال کیا جس کا جواب ان کے پاس یقیناً نہیں ہوگا۔ میں نے کہا اماں تم روز ہسپتال الٹرا ساؤنڈ کروانے کیوں جاتی ہو؟ یہ سنتے ہی اماں واقعہ ہی چونک گئی۔ انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ میں اس ہسپتال میں ایک ڈاکٹر کی معاون کے طور پر کام کرتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی، باہر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ پڑوسن آئی تھی اور اس کے ساتھ لازمی 1 گھنٹہ تو لگنا ہی تھا۔ میں نے دل میں سوچا چلو اب کل ہی پوچھوں گی کہ اماں روز الٹرا ساؤنڈ کروانے کیوں جاتی ہیں۔ اگلے دن رات کے 10 بج رہے تھے، دروازے پر دستک ہوئی۔ رات کے وقت دروازے پر جانا میرے لیے بھی منع تھا، ہمیشہ اماں دروازہ کھولتی تھی۔ اس بار بھی اماں ہی دروازے پر گئی۔ سامنے پڑوسیوں کا بچہ کھڑا تھا۔ اس نے اماں کا ہاتھ پکڑ کر کہا خالہ امی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، وہ آپ کو بلا رہی ہیں۔ اماں کی وہ پکی سہیلی تھی، اس لیے وہ جلدی سے دروازے سے ہی اس کے ساتھ چلی گئی۔ جاتے جاتے کہہ گئی اپنے کمرے میں چلی جانا اور دروازہ بند کر لینا۔ میں جانے کیوں اپنے کمرے میں جانے کی بجائے اماں کے کمرے کی طرف آ گئی اور اماں کے بستر پر لیٹ گئی۔ یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اماں سمجھ کر کسی نے اچانک اماں کا نام لے کر مجھ پر سے کمبل ہٹایا۔ میری چیخ نکل گئی۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر کمرے سے باہر دوڑ لگائی۔ میری سانس بری طرح پھول رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ ابھی کیا ہوا۔ کسی نے اماں کے دھوکے میں مجھ پر سے کمبل پیچھے کیا تھا اور اماں کا نام لیا تھا۔ میں ڈر کر دروازہ کھول کر باہر نکلی ہی تھی کہ سامنے اماں سے ٹکرا گئی۔ مجھے اس طرح گھبرایا ہوا دیکھ کر اماں بھی پریشان ہو گئی۔ کہنے لگی کیا ہوا؟ میں نے ساری تفصیل بتا دی۔ اماں نے بات سن کر کہا عرشی تجھے غلط فہمی ہو رہی ہے، کمرے میں کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں اماں وہاں کوئی تھا، میں نے خود کسی کی آواز سنی تھی۔ اماں اپنے کمرے میں گئی اور 1 منٹ بعد ہی آواز دے کر بولی آ کر دیکھ لے کوئی نہیں ہے یہاں۔ میں ڈرتے ڈرتے اماں کے کمرے میں داخل ہوئی تو واقعہ ہی کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اماں نے کہا بس دیکھ لیا، کہا بھی تھا کہ کوئی نہیں ہے، تمہارا وہم ہے۔ میرا ذہن کسی طور پر بھی تھوڑی دیر پہلے ہونے والے واقعے کو وہم ماننے پر تیار نہیں تھا۔ میرے ساتھ وہ سب حقیقت میں بیتا تھا۔ میں نے سوچا کہ اماں کو مزید بتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں اپنے کمرے میں آ کر سوچنے لگی کہ کہیں اماں کے کمرے میں جن بھوت تو نہیں، کیونکہ مجھے کافی عرصے سے کسی کی موجودگی محسوس ہو رہی تھی۔ اب میں روز صبح 7 بجے گھر سے نکلتی تھی اور رات کے 7 بجے واپس آتی تھی۔ میں نے اماں سے کہہ دیا تھا کہ اب تم نوکری نہیں کرو گی، اس لیے وہ گھر پر ہی رہتی تھی۔ میں ہسپتال جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھی تو محلے کی ایک اور لڑکی مل گئی۔ مجھے کہنے لگی تمہیں کچھ خبر بھی ہے کہ تمہارے گھر میں کیا چل رہا ہے؟ میں نے چونک کر پوچھا کیا مطلب ہے اس بات کا، کیا چل رہا ہے میرے گھر میں؟
وہ کہنے لگی دیکھو برا مت ماننا، میرا مقصد تمہیں صرف سچائی سے آگاہ کرنا ہے۔ پورا محلہ تمہاری امی کو لے کر باتیں بنا رہا ہے۔ میں نے بے چینی سے پوچھا کیسی باتیں؟ وہ کہنے لگی یہی کہ تمہاری ماں نے شادی کر لی ہے، وہ بھی چھپ کر۔ یہ سن کر میں ساکت رہ گئی۔ اب میں اسے کیا بتاتی کہ کل رات کے بعد سے تو میرے ذہن میں بھی یہی شک ہے۔ کل رات جو آواز مجھے سنائی دی تھی وہ مردانہ آواز تھی۔ میں نے اس کو مسکرا کر کہا فی الحال تو ایسی کوئی بات نہیں، مگر میں تو اماں کو کہتی رہتی ہوں کہ شادی کر لو، مگر وہ مانتی ہی نہیں۔ اس لڑکی کو تو جیسے تیسے میں نے تسلی کروا دی، مگر اندر ہی اندر میں بری طرح الجھ کر رہ گئی تھی۔ محلے والوں کی زبانیں اب کیسے پکڑ سکتے ہیں؟ وہ تو باتیں کر دیتے ہیں، چاہے بات کوئی بھی نہ ہو، وہ بات کا پتنگر بنا دیتے ہیں۔ میں نے کہا اماں اب کی بار میں کچھ ایسا کروں گی کہ تمہیں سچ بتانا پڑے گا۔ اگلے روز اماں اس فقیر کی صدا پر روٹی دینے باہر نکلی تو میں نے بھی ان کی گفتگو سننے کے لیے کان لگا دیے۔ اماں اس فقیر سے کہہ رہی تھی کہ بابا جی ابھی تک بیٹے کی خبر نہیں ملی۔ وہ ڈھونگی بابا کہنے لگا مل جائے گی بچہ، مل جائے گی، آج ہی ٹیسٹ کروا، تجھے خبر مل جائے گی۔ اماں اس کی بات سن کر بہت خوش ہوئی۔ اصل میں نے ہی اس فقیر کو کہا تھا کہ میری ماں سے یہ کہے کہ اب آگے کا مرحلہ تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اماں اب الٹرا ساؤنڈ کروانے بھاگی ہسپتال آئے گی۔ میں نے وہاں کی ڈاکٹر کو بھی اپنی مدد کے لیے پہلے سے ہی کہہ دیا تھا کہ فلاں نام اور حلیے کی عورت آئے تو آپ نے جھوٹ بولتے ہوئے اسے کہنا ہے کہ وہ بیٹے کی ماں بننے والی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ یوں اپنی ماں کو بے وقوف بنانا اچھی بات نہیں ہوتی، مگر راز جاننے کے لیے میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اماں تھوڑی دیر بعد ہسپتال چلی گئی اور میں گھر پر رکی رہی۔ اپنے پلان کو پورا کرنے کے لیے میں نے آج کام سے چھٹی کی تھی۔ 2 گھنٹے بعد اماں کی واپسی ہوئی۔ وہ بہت خوش لگ رہی تھی، اتنی خوش کہ اس سے خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ گھر آئی تو میں نے کہا اماں کہاں سے آ رہی ہو؟ بہت خوش دکھائی دے رہی ہو، سب خیریت ہے نا؟ کہنے لگی ہاں سب خیریت ہے، بعد میں بتاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی تو میں نے کہا اماں ابھی آپ اندر نہ جاؤ، میں نے کمرے میں آگ لگا رکھی ہے، کیونکہ پیر صاحب نے کہا تھا۔ میری پوری بات سننے بغیر ہی اماں آگ کا نام سن کر حواس باختہ ہو گئی۔ جلدی سے مجھے پیچھے دھکا دے کر وہ کمرے میں بھاگی۔ میں نے پہلے ہی دھواں پھیلا رکھا تھا۔ میں نے کہا اماں کمرے سے باہر آ جاؤ، میں نے ہر طرف پیٹرول چھڑک دیا ہے اور اب بس تیلی لگانے کی دیر ہے۔ آپ کے کمرے میں جنات ہیں، یہ سب کرنے کو مجھے پیر صاحب نے کہا تھا۔ میں نے اماں کو دکھانے کی خاطر جس تھوڑی سی جگہ پر پیٹرول پھینکا تھا ماچس کی تیلی پھینکی تو آگ بھڑک اٹھی۔ اماں حواس باختہ ہو کر الماری کے پیچھے بھاگی، جلدی سے الماری کو ایک جانب کھسکایا۔ الماری میں ایک طرف ایک کمرہ سا نظر آیا۔ اماں وہاں دیکھ کر بولی سنیے، باہر آ جائیں، اس سے پہلے پورے کمرے میں آگ لگ جائے۔ میں ہکا بکا کھڑی تھی، میرے سر پر گویا قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا آپ؟ الماری کے پیچھے خفیہ کمرے سے ایک شخص نکلا۔ میں حیران تھی کیونکہ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا سگا باپ تھا۔ میری اماں نے فوراً سے پانی ڈال کر وہ تھوڑی سی آگ بجھا دی۔ پھر اماں مجھ سے کہنے لگی مجھے معاف کر دو میری بچی، میں نے تم سے حقیقت چھپائی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ میں تمہاری گنہگار ہوں، مجھے افسوس ہے کہ سچ اس طرح سامنے آیا، حالانکہ میں تجھے بتانے ہی والی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ میں نے اور تیرے ابا نے پسند کی شادی کی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو چاہتے تھے، لیکن ہمارے گھر والے اس رشتے کے خلاف تھے۔ تمہارے باپ کا خاندان بہت امیر تھا، اس لیے انہیں ایک غریب گھر کی بہو قبول نہ تھی اور انہوں نے مجھے اپنانے سے انکار کر دیا تھا۔ اس لیے ہم دونوں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر شہر آ گئے اور ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ اماں تھوڑا سا بولی، تمہارے ابا اپنے باپ کو منانے کی بہت کوشش کرتے رہے، مگر وہ سخت دل انسان تھے، کسی طرح نہ مانے۔
اس ضد کے پیچھے تمہارے تایا اور چچا کا ہاتھ تھا، جو نہیں چاہتے تھے کہ ہم اس حویلی میں واپس جائیں۔ وہ ہمیشہ تمہارے دادا کے کان بھرتے رہتے کہ وہ ہمیں کبھی معاف نہ کریں۔ تمہارے باپ کے خاندان میں ایک عجیب روایت تھی کہ جائیداد میں صرف لڑکوں کو حصہ دیا جاتا۔ تمہارے تایا کی 2 بیٹیاں تھیں اور چچا کی 1 بیٹا کسی کا نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا، پھر ایک دن تمہارے دادا کا دل نرم ہوا اور انہوں نے تمہارے باپ سے کہا، بیٹا پیدا کرو، میرا پوتا لے کر آؤ، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ یہ بات باقیوں کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی، کیونکہ اس طرح جائیداد کا بڑا حصہ تمہارے باپ کے نام ہو جاتا۔ یہ کہہ کر اماں چپ ہو گئی اور ابا کی طرف دیکھنے لگی۔ ابا نے گہرا سانس لیا اور بولے، میرے بھائیوں کو یہ بات کسی صورت گوارا نہ تھی۔ انہوں نے میرے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ وہ مجھے مارنے کے منصوبے بنانے لگے۔ آخرکار مجھے اپنی جان بچانے کے لیے اپنی ہی موت کا ڈرامہ رچانا پڑا۔ میرے جھوٹے جنازے پر میرے دونوں بھائی شریک ہوئے اور اپنے ہاتھوں سے مجھے قبر میں اتارا۔ جیسے ہی وہ لوگ گئے، تمہاری ماں نے مجھے وہاں سے نکال دیا۔ ہم شہر کے ایک دوسرے محلے میں چھپ کر رہنے لگے تاکہ کوئی ہمیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ میں برسوں سے روپوش رہا، میں صرف تمہاری ماں سے رابطے میں تھا۔ ہم چاہتے تھے ہمارا بیٹا ہو جائے تاکہ میرے باپ کا دل پگھل جائے اور ہمیں معاف کر دے، مگر وقت تیزی سے گزر گیا اور تم بڑی ہو گئی۔ میں کچھ عرصے سے اسی گھر میں چھپ کر رہ رہا تھا، اور اس دن میں نے ہی تمہیں جان کے تمہاری ماں کے لہجے میں پکارا تھا تاکہ تم ڈر جاؤ۔ ابا کے خاموش ہوتے ہی میری اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولی، لیکن اب اللہ نے ہماری سن لی ہے۔ میں ابھی الٹرا ساؤنڈ کروا کر آئی ہوں، میں بیٹے کی ماں بننے والی ہوں۔ ہمارا 7 سال کا صبر رنگ لایا ہے۔ ان دونوں کی خوشی دیکھ کر میرا دل بھر آیا اور میں شرمندگی سے نظریں جھکا لی، کیونکہ میں نے ہی ڈاکٹر کو جھوٹ بولنے کو کہا تھا۔ اگلی صبح میں ہسپتال پہنچی تو وہی ڈاکٹر بولی، یار کل میں خود نہیں آ سکی، خاندان میں ایمرجنسی ہو گئی تھی۔ تمہاری اماں کل آئی تھی کیا؟ میں چونک کر رک گئی۔ اگر وہ کل نہیں تھی تو مطلب یہ کسی اور ڈاکٹر نے چیک کیا تھا، اور وہ خبر سچی تھی۔ میری ماں واقعہ ہی بیٹے کی ماں بننے والی تھی۔ یہ سوچ کر میں سجدے میں گر پڑی۔ میں کل سے اماں اور ابا سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ جب انہیں پتہ چلے گا کہ میں نے ڈاکٹر سے جھوٹ بلوایا تو وہ مجھ سے ناراض ہوں گی، مگر قدرت کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ سچ میرے جھوٹ سے زیادہ طاقتور ثابت ہوا۔ میں بے انتہا خوشی سے گھر آتے ہوئے مٹھائی خرید لائی، کیونکہ اب ہمارے دن بدلنے والے تھے۔ جب میرا بھائی پیدا ہوگا تو ہم سب گاؤں جائیں گے، دادا کو سب کچھ بتائیں گے، ان کے سامنے ان کا وارث لے کر جائیں گے، جس کے لیے میرے ماں باپ نے 7 سال کا دکھ جھیلا۔ اور آخرکار وہ دن آ ہی گیا۔ دادا نے اپنے دوسرے بیٹوں کو سزا کے طور پر ان کے حصے سے محروم کر دیا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ میرا بھائی ہی ان کی ساری جائیداد کا واحد وارث ٹھہرا۔ ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور بیل کا جو آئیکن ہے اس کو پریس کر دیں تاکہ آپ